اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ بكل شيء علیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ حضرات آپ نے سورۃ الحجرات کے دوسرے رکوع کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اس کے رکوع کی پہلی دو آیات کچھ چھوٹی چھوٹی بظاہر چھوٹی چھوٹی معاشرتی برائیوں پر بحث کرتی ہیں جو ایک اسلامی ریاست کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، اس لیے کہ اسلامی ریاست کسی ایک رنگ، کسی ایک زبان بولنے والوں، کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں ہے۔ اس میں مختلف نسلیں، مختلف قبیلے، مختلف اقوام اور مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگوں والے لوگ ہوں گے۔ اگر اسلامی معاشرے میں، اسلامی ریاست میں، ریاست کے مختلف فیکشنز، اس کے مختلف گروہوں کے درمیان نفرت و عداوت پیدا ہو تو وہ اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے بہت زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی۔ لہذا اس کی پہلی دو آیات میں انہی کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیات میں وہ معاشرتی برائیاں جو منہ پر کی جاتی ہیں، اور دوسری آیت میں وہ معاشرتی برائیاں جو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں، لیکن ان دونوں کا جو اثر ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈالتی ہیں، نفرت کے بیج بوتی ہیں، انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں۔ وہ جو ان کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، کوہین ہونی چاہیے، اور جو پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان وہ اخوت کا رشتہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھیں گے کہ وہ اور ہیں، ہم اور ہیں، وہ اور ہے، میں اور ہوں، اور پھر یہ بات جو ہے پھر کبھی بھی چلنے والی نہیں ہوتی۔ پھر ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم یا کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ قوم جو ہے عربی زبان میں یہ انگریزی کے لفظ پیپل کا
قائم مقام ہے. اور جیسے انگریزی میں یہ دو ایکسپریشنز ہیں، اے پیپل اور دا پیپل، اسی طرح قرآن مجید میں بھی عربی زبان میں بھی قوم جو ہے یہ نیشن کے معنوں میں بھی آتا ہے اور لوگوں کے معنوں میں بھی آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، یا ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ یکونوا خیرا منہم، کیا جب کہ مذاق جن کا اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہے ہیں. اسی طرح ولا نساء من نساء، کچھ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ یکن خیرا منہن، کیا جب جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں. یہ مختلف قوموں کے درمیان کی فلاں جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، فلاں ایسے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ جگتوں کے لیے مشہور ہیں، کچھ جو ہیں وہ چیٹنگ کے لیے مشہور ہیں. یعنی کچھ کاروباری لوگوں کی ایک ساکھ بنی ہوئی ہے کہ فلاں علاقے کے جو کاروباری ہیں وہ 2 نمبری ہوتے ہیں. اب وہاں کا کوئی رہنے والا جو ہے وہ جتنا مرضی فیئر کاروبار کرے، اس پر جو ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ 2 نمبر ہیں وہ کبھی صاف نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ عورتوں کے اوپر کچھ لیبل لگ جائے کہ یہ عورتیں ایسی ہیں، تو پھر وہ لیبل جو ہے وہ اترنے کا نام نہیں لیتا، اور پھر اس سے جدائیاں کریٹ ہوتی ہیں، ان کے درمیان کبھی محبت پیدا نہیں ہوتی. بہت واضح الفاظ میں یہاں پر کہا گیا ہے کہ کیا جب مذاق اڑانے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہے ہیں. اسی طرح عورتیں، کیا جب جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان عورتوں سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں. اس کے بعد فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، یعنی منہ پر کوئی بات مارنا، تو فلانا تو فلانی، یہ کیا ہے؟ اس سے منع کیا جا رہا ہے. اور ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے نہ پکارو. ایک ہوتا ہے وہ نام کے جو والدین پیار سے رکھتے ہیں، ایک اصلی نام ہے، اور ایک جو ہے وہ دوسرا نام ہے، گڈو ہے، منا ہے، بیبی ہے، ننی ہے، یا اس قسم کے کچھ اور نام، کاکا ہے، کاکو ہے. عام طور پر کوئی شخص ان ناموں کو ہمیشہ پیار ہی سے سمجھتا ہے، برا نہیں سمجھتا. لیکن بالفرض والمحال اگر ہمارے علم میں آئے کہ کسی کو اس نام سے پکارا جانا پسند نہیں جو بچپن میں اس کا نام تھا، تو پھر اس نام سے بھی اس کو فردر نہیں پکارنا چاہیے، تاکہ وہ محبت کی فضا برقرار رہے. پھر منہ پر تانا دینا، اس سے انسان کے اندر بڑی سخت اریٹیشن پیدا ہوتی ہے اور انسان اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا، منع کر دیا گیا. اس کے بعد فرمایا بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، اور تم برائیاں کر رہے ہو، ایسی ایسی برائیاں، برے ناموں سے پکارنا، تمسخر کرنا. جب تک جس کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں وہ اس کو مذاق سمجھتا ہے تو وہ مذاق ہے، لیکن جو ہی وہ اس مذاق کو مائنڈ کرے تو پھر وہ مذاق اس کو نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک بات جو ہے وہ کہتے چلے آئے ہیں، سالوں سے اس نے کوئی مائنڈ نہیں کیا، لیکن کسی خاص موقع پر وہ مائنڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی محفل میں، نجی محفل میں اس کا مذاق اڑایا تو اس نے مائنڈ نہیں کیا، لیکن جب آپ کسی اور کے سامنے اس کو وہی نام رکھیں گے، اس نام سے پکاریں گے یا وہ مذاق کریں گے تو شاید وہ اس مذاق کو مائنڈ کرے، تو پھر وہ مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں یہی تو ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن،
اے ایمان والو گمان سے بہت زیادہ اجتناب کیا کرو۔ گمان کیا ہے؟ کہ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ حسن ظن بھی ہوتا ہے، سوء ظن بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ جب بھی گمان قائم کرتا ہے تو برا گمان قائم کرتا ہے، اچھا گمان قائم نہیں کرتا۔ اسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو ظن سے بہت زیادہ، گمان سے بہت زیادہ اجتناب کیا کرو۔ ان بعض الظن اثم، یقیناً بہت سے ظن گناہ ہوتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا کہ انسان حسن ظن کم کرتا ہے، سوء ظن زیادہ کرتا ہے، بہتر اس سے اجتناب ہی ہے۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کیا کرو۔ ایک ہے تجسس اپنے وطن کے لیے، ظاہر ہے ایک پل پل کی خبر رکھنا اپنے دشمن کی، یہ عین کرنے کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی اس کا خوب اہتمام کیا ہے۔ آپ سیرت النبی کو پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کوئی کام مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہے۔ قریش مکہ مکرمہ سے چلے ہیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہے۔ تو جہاں اللہ نے چاہا ہے وہ خبر نہیں ہوئی، لیکن اکثر و بیشتر وہ خبریں جو تھیں وہ کوئی نہ کوئی نظام تھا تو خبریں تھیں نا۔ اسی طرح آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے بارے میں تجسس کریں کہ اس نے پہلے کہاں کہاں نوکری کی ہے اور پہلی نوکریوں سے وہ کیوں نکالا گیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس میں حرج کوئی نہیں، بلکہ یہ کرنے کا کام ہے۔ اسی طرح حکومت کا ایک نظام ہے کہ جسے بھی گورنمنٹ سروس میں وہ سارے امتحانات پاس کر لیتا ہے تو پھر ایک دو ایجنسی جو آ کے اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح کسی کو فوج میں ملازمت ملتی ہے تو باقاعدہ فوج کے جو ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ آ کر انویسٹیگیٹ کرتی ہیں، اس کے محلے کے لوگوں سے پوچھتی ہیں اور ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتی ہیں، جہاں وہ پہلے جاب کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں اطلاعات، معلومات حاصل کرتی ہیں۔ یہ سب کرنے کا کام۔ پھر محدثین نے جو عظیم خدمت کی ہے، بہت عظیم کام ہے وہ، کہ جس شخص نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کی ہے تو انہوں نے اس سے جا کے پوچھا ہے کہ تمہیں کس نے بتایا، اس کے پاس گئے، تمہیں کس نے بتایا، پھر اس کے پاس گئے کہ تم نے یہ بات بتائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جی بتائی ہے، تمہیں کس نے بتائی تھی، یہاں تک کہ وہ اس صحابی تک پہنچے ہیں کہ جس کی طرف وہ بات منسوب ہے۔ بعض محدثین نے اس سے آگے بڑھ کر یہ تحقیق بھی کی ہے، یہ تحقیق بھی کی ہے کہ آیا ان دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں۔ یہ ساری کیا ہے؟ یہ کرنے کا کام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا، اس کو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق، تو با مقصد تحقیق جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، ولا تجسسوا۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی دوست کے دفتر میں گئے اور وہاں آپ نے اس کے جو رفقائے کار ہیں، کولیگز ہیں، ان سے دریافت کرنا شروع کر دیا کہ کھاتا کتنی تنخواہ لیتا ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو پوچھنے کی۔ اچھا، جب اس کے علم میں آئے گا کہ آپ نے اس کے دفتر سے جا کے میری تنخواہ پتہ کی ہے تو کیا بڑا خوش ہوگا اس بات پر کہ آپ نے تحقیق کی ہے کہ میں تنخواہ کتنی لیتا ہوں۔ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ یہ وہ شخص جو ہے کبھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، بلکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک دوری پیدا ہوگی صرف اس لیے کہ آپ نے بلا وجہ اس کے بارے میں تجسس کیا۔ اسی طرح رشتہ کرنا ہے آپ نے کوئی، آپ نے اپنی بیٹی جو ہے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا ہے، آپ کو پورا حق حاصل ہے، بلکہ ضرور کرنی چاہیے تحقیق اس کے بارے میں۔ اور اس کے بارے میں عام ہم جو تحقیق کرتے ہیں کہ وہ تنخواہ کتنی لیتا ہے اور کمائی کتنی ہے اور پھر حرام کتنا کھاتا ہے،
بڑی اہم بات جو کرنے کی ہے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے کہ وہ انسان بھی ہے کہ نہیں. آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی درندے کے، بھیڑیے کے ہاتھ میں تو نہیں دے رہے. یہ تحقیق کرنے کا کام ہے، ضرور تحقیق کرنی چاہیے اس کی. لیکن آپ بلا وجہ جو ہے کسی کے بارے میں تجسس، ٹو لگانا، وہ کرتا کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، جو آپ کا کنسرن نہیں ہے. You have nothing to do with it. جب آپ کریں گے تو اگلا بندہ اس کو مائنڈ کرے گا. لیکن آپ کسی مقصد کے تحت تحقیق کریں. کبھی آپ نے سنا کہ رشتہ کرنے سے پہلے کسی نے تحقیق کی اور اس نے مائنڈ کر لیا کہ جی آپ نے تحقیق کیوں کی ہے؟ بلکہ عام جو ہمارا قاعدہ ہے، سال ہر سال سے چل رہا ہے، بلکہ صدیوں سے چل رہا ہے کہ جی یہ کچھ ہے ہمارا، آپ جس سے چاہیں پوچھ لیں، ہمارے جو اقارب سے آپ پوچھ لیں، ہمارے کولیگ سے پوچھ لیں، محلے داروں سے پوچھ لیں، یہی کچھ ہے ہمارا. تو ولا تجسسوا، اس کے بعد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کا تذکرہ کرنا. صحابہ کرام نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول اگر وہ برائی واقعی اس میں پائی جاتی ہو تو؟ آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں پھر تو بہتان ہے. تو یہاں منع کیا جا رہا ہے غیبت سے. بہتان تو اس سے کئی گنا زیادہ بڑا جرم ہے، یہاں غیبت سے منع کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے دلیل جو دی جا رہی ہے وہ بڑی چونکا دینے والی ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یعنی آپ کے سامنے کوئی زندہ شخص موجود ہے، اس کو آپ چٹکی کاٹیں فوراً ریٹ کرے گا. آپ آہستہ سے پن چبوئیں اس کو تو فوراً ہلے گا. لیکن ایک مردہ آدمی ہے، بے شک اس کی آپ ٹانگ کاٹ دیں، بے شک آپ اس کا بازو کاٹ دیں، بے شک آپ اس کی ناک کاٹ دیں، کان کاٹ دیں، وہ آگے سے ریزسٹ نہیں کر سکتا، اپنی مدافعت نہیں کر سکتا. اسی طرح ہمارا وہ بھائی جو ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا اور ہم اس کی برائی کرتے ہیں تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اسے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تم لازماً ناپسند کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اب نوٹ کر لیجئے، پچھلی سبق میں بھی ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ بار بار ایک ہی بات ہے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. کسی انڈیویجول کی بھی سب سے اہم چیز، اہم صفت جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ اس میں خوف خدا کی ہے کہ نہیں. اور کسی اجتماعیت میں بھی اگر بحثیت مجموعی، وہاں تقویٰ جو ہے وہ ان پریکٹس ہے، اس کا رواج ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. اللہ سے ڈرتے ہیں لوگ تو بہت سے مسائل تو پیدا ہی نہیں ہوں گے، اور پیدا ہو جائیں تو خوف خدا سے بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے. اس کی مثال بڑی خوبصورت جو ہے وہ آتی ہے سورۃ طلاق میں. یعنی طلاق ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. جب بھی طلاق ہوتی ہے تو مرد بھی بعد میں پچھتاتا ہے اکثر و بیشتر، کیوں ہو مجھے کیوں غصہ آ گیا. عورت بھی پچھتاتی ہے کہ کیوں ایسی بات میں نے کیوں کہہ دی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا. لیکن اگر کوئی دونوں میں سے چلا جائے کچہری تو وکیل صاحب نے تو ایک ہی بات کہنی ہے دونوں کو، تیرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں. پھر دو مقدمے آپ کو بھی دوسرے فریق پر کرنے پڑیں گے، جھوٹے ہی صحیح، لیکن ورنہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور اچھے اچھے لوگ، دیندار، نمازی، پرہیزگار، لیکن جھٹ تیار ہو جائیں گے کہ لو جی پڑھو بسم اللہ کرو، فیس دے دیں گے اس کو. حالانکہ یعنی وکیل صاحب جو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگائیں بدکاری کا تو آپ کو حق مہر کی رقم واپس مل سکتی ہے، شاید آپ فائٹ کریں تو.
اور کتنی کبھی بات ہے، جس عورت کے ساتھ آپ نے 10-15 سال 20 سال گزارے ہیں اور صرف 2-4 لاکھ کے لیے آپ اس پر بدکاری کا الزام لگائیں گے. اب جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کہیں گے پیسے جانے جان، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. اب اس کو ذہن میں رکھیے، پڑھیے گا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. آپ سیرت النبی کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہاں سے نکالا ہے. یعنی ابو لہب نے بنو ہاشم کا سردار بنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب بظاہر کیا تھا، سارا بند گلی میں آ گیا اب، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا راستہ نکالا. ابو طالب 10 سال بھی اور زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو اٹھا لیا، ابو لہب کو خاندان کا سربراہ بنایا، ابو لہب کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکلوایا، اور پھر مدینے کی کھڑکی کھولی اللہ تعالیٰ نے، جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. اور حالات کو دیکھیے کتنے ٹینس تھے. غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اور چھوٹی چھوٹی بے شمار مہم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے ایک نیا راستہ کھلوایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. وہ خواب تو اگلے سال کا تھا اور صحیح بھی ثابت ہوا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ بھی جانا ہے، اور آپ وہاں چلے گئے. عمرہ تو نہیں ہوا، لیکن صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اور اس کے 2 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. یعنی من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے بظاہر ان دونوں کے آپس میں کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ جو اگلی بات ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، یہ متعلق معلوم ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. لیکن مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الناس، لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا. یہ جو ساری ہماری ذاتیں ہیں، کوئی راجپوت بنا پھرتا ہے، کوئی آرائیں بنا پھرتا ہے، کوئی جاٹ بنا پھرتا ہے، کوئی سید بنا پھرتا ہے، کوئی کرشی بنا پھرتا ہے، کوئی ڈوگر ہے، کوئی گجر ہے. یہ کہاں جا کے کہاں سے بنتی ہیں یہ ذاتیں؟ یعنی بنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اب ان کی اولاد بنی اسرائیل ہے، اسرائیل کے بیٹے یعقوب کے بیٹے. اسی طرح یہ ساری ہماری جو ذاتیں ہیں، کوئی 15 پشتہ پہلے یا 10 پشتہ پہلے اور یا 100 پشتوں پہلے کوئی ایک شخص ہے جس کو کہا وہ بڑا آدمی تھا، ہم اس کی اولاد ہیں. اب چونکہ وہ بڑا آدمی تھا، ہم اس کی اولاد ہیں، اب میں باقیوں پر روک ڈالنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بڑی ہوں، میں بڑے پہ ہوتا پترا. قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے. لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو. ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری نسلیں اور تمہارے قبیلے بنائے، لتعارفوا، تمہاری پہچان کے لیے.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کی نظر میں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ متقی اللہ سے ڈرنے والا، اتقا اس کا بھی سپرلیٹو ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ عزت کس کی ہے؟ عزت خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، عزت ذات برادری کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ کی نظر میں عزت دنیا میں ہوا کرے عزت، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بنیاد پر عزت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ عزت والا ہے۔ سن 10 ہجری کا حج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2 ماہ پہلے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے الوداعی حج کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی 23 سال کی کمائی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تصور ذرا کیجئے کہ آپ نے 23 قمری سالوں میں جو محنت فرمائی اس کا پھل آپ کے سامنے ہے۔ 40,000 سے لے کر 1,24,000 تک کی فگرز ہیں، اتنا بڑا مجمع تھا وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دین کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا۔ دین کے کئی احکام ہیں، کئی نواہی ہیں، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، لیکن اس مختصر وقت میں۔ اور یاد رکھیے گا جو الوداعی بات ہوتی ہے وہ کسی انسان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ عام طور پر مرتے ہوئے باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے پترو ڈال کے رہنا۔ وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے، مرحوم، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اس بھلے وقت کے وہ ڈبل ایم اے تھے اور ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ریٹائر ہوئے تھے۔ تو ان کے بچے بتاتے ہیں کہ جو آخری جملہ انہوں نے کہا، یونین از اسٹرینتھ، بات تو وہی ہے، پترو ڈال کے رہنا۔ انگریزی میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، یہ کیا ہے کہ زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سمجھ عطا فرمائی، جو اوپر سے وحی عطا فرمائی، تو آپ کا نچوڑ کیا ہے؟ آپ نے دین کی موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ بیان کی، اور ان موٹی باتوں میں ایک اہم بات کیا تھی؟ لا فضل لعربی علی عجمی۔ یہ وہی کلاسز ہمارے یہاں بھی ہے نا، کہ یو پی کے لوگ عام طور پر اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہیں، تو پھر باقی کون ہوئے؟ بے زبان ہی ٹھہرے نا۔ بولنا تو ہم ہی جانے، یہ بالکل عربوں کا مزاج تھا۔ عربی زبان میں غیر عرب کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے اجمی، جس کا عربی میں مطلب ہے گونگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب ہیں، لیکن آپ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ ولا لاحمر علی اسود، اسی طرح نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا لاسود علی احمر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر، خدا خوفی کی بنیاد پر۔ کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، آکڑ کیڑی جلدی ہے؟ یعنی ایک ذات والا دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، کس خیال سے؟ کہ میرا پیو وڈا سی۔ لیکن ہم سب کے بڑے باپ جو تھے وہ تو ایک ہی تھے، تو بیٹے کتوں آ گئے؟ تو کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے۔ اب اس کو یعنی پنجابی محاورے میں ہم کہتے ہیں کہ بندہ اپنی اوقات رکھے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم مٹی سے بنے ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ کہ ہم گندے پانی کی بوند سے بنے ہیں، یہ ہماری اوقات ہے۔
لیکن آخر کس بات کی ہے؟ چودھری کس بات کے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں سپیریورٹی کمپلیکس اس بات کا ہے. تو لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری نسلیں اور قبیلے بنائے تمہاری پہچان کے لیے، تاکہ تم پہچانے جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے. کیا مطلب؟ میں لباس، گفتگو، اس سے آپ پر روک ڈال سکتا ہوں اور آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا ہوں کہ میں بہت اللہ سے ڈرنے والا ہوں. ذرا یوں کر کے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر، آپ بڑے امپریس ہوں گے کہ بڑا اللہ سے ڈرتا ہے. لیکن میں دل میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں یہ تو اللہ کو معلوم ہے. میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن نہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہوں اور نہ آپ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز سے، ہر بات سے خبردار ہے. اس کے بعد فرمایا قالت الاعراب آمنا، یعنی ایک تو انسانوں کے درمیان تقسیم ہے پیدائشی کہ ہم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں. حضرت حوا میری، آپ کی، یورپینز کی، عربوں کی، ایشینز کی، انڈونیشینز کی اور آسٹریلینز کی، سب کی ماں کون ہے؟ اماں حوا. اور سب کے باپ کون ہے؟ حضرت آدم. اس میں تو کہتی ہے کہ سب کے سب برابر ہیں، پیدائشی طور پر کوئی دوسرے سے بڑھیا نہیں ہے. ہاں، کماؤ، خدا خوفی اپنے دل میں پیدا کرو تو اللہ کی نظر میں اونچے ہو جاؤ گے. اب دوسری تقسیم آ رہی ہے. وہ تقسیم کیا ہے؟ اس کمائی کی بنیاد پر مسلمان، منافق، مومن، یہ تین تقسیمیں ہیں جن کا اب ذکر آ رہا ہے. فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا، اے نبی انہیں کہہ دو، ان کو بتا دو کہ لم تؤمنوا، تم کبھی مومن نہیں تھے. اگر ہوتا نا ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے، لیکن یہ لم کے ساتھ جو تاکید ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تم کبھی مومن نہیں تھے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. کلمہ پڑھنے والے جو اپنی زبان سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر سمجھتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے. اب دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تین قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جو شعوری طور پر مان رہا ہے، اس کا دل نفی نہیں کر رہا، مان رہا ہے دل سے لیکن دل نفی نہیں کر رہا، اگرچہ دل میں یقین ابھی اس کو حاصل نہیں ہوا. یہ تو ہے سادہ مسلمان. دوسری کلاس کون سی ہے کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل سے انکار کر رہا ہے. جیسے کہا گیا سورۃ منافقون کے آغاز میں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اپنے قول میں.
اس لیے کہ وہ دل سے تو مانتے نہیں آپ کو اللہ کا رسول، بلکہ نفی کرتے ہیں اس کی، لیکن زبان سے کہتے ہیں تو اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اگرچہ جو قول ہے ان کا وہ سچا ہے، لیکن ان کی زبان پر وہ قول جھوٹ ہے، یہ منافق ہو گئے۔ تیسری کلاس کون سی ہے؟ کہ جو زبان سے بھی کہتے ہیں اور دل کا یقین بھی ان کو حاصل ہے، یہ ہیں اصل میں مومن کہلانے کے حقدار۔ تو تین کلاسز جو ہیں، تین اصطلاحات کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ منافق کا یہاں پر اس آیت میں ذکر نہیں ہے، نہ اگلی آیت میں ذکر ہے۔ مسلمان کا ذکر ہے اور مومن کا ذکر ہے، لیکن منافق میں نے آپ کو سورہ منافقون کی آیت کے حوالے سے بتا دیا کہ جو زبان سے کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کا دل تو اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے، ہمارے بڑے بزرگوں میں سے بھی، جو ہمارے ائمہ ہیں ان میں سے بھی بعض لوگوں نے یہاں سمجھا ہے کہ شاید یہاں پر منافقین کا ذکر ہے، تو آگے چل کر میں واضح کروں گا کہ یہاں منافقین کا ذکر نہیں ہے، یہاں مسلمانوں کا ذکر ہے، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن ابھی دل کا یقین انہیں حاصل نہیں ہوا، لیکن دل نفی بھی نہیں کرتا، یعنی شعوری طور پر مانتے ہیں اور دل میں بھی اس کی نفی نہیں ہے، لیکن صرف یقین کی کمی ہے۔ یہ سادہ مسلمان ہے جو اس آیت میں بیان کیے جا رہے ہیں، اس صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر سچے ایمان والوں کی تعریف ہوگی۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہو کہ تم کبھی مومن نہیں ہوئے، تم کبھی ایمان نہیں لائے، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ یعنی بدوؤں کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اسی صورت میں ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہ آیت نمبر 4 ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کو آپ کے حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، یا محمد اخرج الینا، باہر آئیے ہماری بات سنیے۔ وہاں بھی کیا کیا کہا گیا تھا کہ اکثرہم لا یعقلون، یہ کم عقل لوگ ہیں، لیکن جو منافق اس کو آیت میں بھی ان کو منافق نہیں کہا گیا، بلکہ ان کی طرف سے ایک اپولوجی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی دے رہا ہے کہ یہ کم عقل لوگ ہیں۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ شہری لہجہ اور دیہاتی لہجے کا ایک فرق ہوتا ہے۔ شہر میں رکھ رکھاؤ زیادہ ہے، تسی کہہ کر، آپ کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے، لیکن گاؤں میں یہ تو کہا جاتا ہے، باپ کو بھی اور ماں کو بھی۔ لیکن جو ایک دیہات کے بچے کے اندر اپنے بڑے کا احترام ہوتا ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ کبھی وہ اپنے بڑوں کے سرہانے کی طرف جا کے نہیں بیٹھتا، پائنتی کی طرف بیٹھتا ہے۔ جہاں چچا یا باپ بیٹھے ہوں وہاں بیٹا زبان نہیں کھولتا، بھتیجا زبان نہیں کھولتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کے دل میں ان کا احترام ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 4 میں بھی یہی بات سامنے آئی، اور یہاں بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ بدو جو ہیں یہ منافق نہیں ہے لازماً، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن اے نبی آپ ان کو بتائیں کہ تم کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، البتہ تم خلوص کے ساتھ اسلام تم نے قبول کیا ہے، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اگرچہ تمہیں یقین حاصل نہیں ہے۔ یعنی یقین اور چیز ہے، خلوص اور چیز ہے۔ ایک ہے بغض، منافقین کو کہ دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے بغض تھا۔ کوئی موقع عبداللہ ابن ابی جانے نہیں دیتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریڈیکیول کرنے کے، کسی موقع کو ضائع نہیں کرتا تھا۔ آپ پر آوازہ کسنا، آپ کی بات کی نفی کرنا، یہ اس کا عام معمول تھا، نفرت بھری ہوئی تھی، بغض بھرا ہوا تھا۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اس دیہاتی پن میں کرتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، دیٹ از ایکسیپٹیبل، لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ہاں
اب اگلی بات جو ہے بتاتی ہے کہ یہ منافقوں کا ذکر نہیں ہے. میں نے بھی عرض کیا تھا نا کہ ابھی آپ کو بتاؤں گا. فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. یہ مضمون کیا ہے اس کو سمجھیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، لیکن انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا. ہاں تم اسلام لائے ہو، تمہارا اسلام قابل قبول ہے، لیکن اگر تم ایمان کی اس کمی کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال ایکسپٹ کیے جائیں گے، قبول کیے جائیں گے. تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ تمہارے دل میں ایمان تو تھا نہیں. اس لیے اس کی وجہ کیا ہے کہ منافق کا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، اس لیے کہ اس کا دل تو نفی کرتا ہے اس کی زبان کے قول کی. لیکن یہاں کیا ہے، اگرچہ دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، یقین پیدا نہیں ہوا، لیکن دل میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخالفت ہے، نہ آپ کی رسالت کا دل میں کوئی انکار ہے، کوئی نفی ہے. لہذا ایمان کی اس کمی کے باوجود ان کے اعمال قابل قبول ہوں گے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اس کی اطاعت پر کاربند رہو گے، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے، یعنی دین پر عمل پیرا رہو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. صرف اس لیے کہ تمہیں یقین حاصل نہیں تھا، باقیوں کے مقابلے میں تمہیں کم ثواب نہیں ملے گا. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. قرآن مجید کی تلاوت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ثواب کی، اجر کی خوشخبری دی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر باوضو پڑھا جائے تو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر نماز کے اندر پڑھا جائے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اچھا، اب یہ کوئی دل کے یقین کے ساتھ پڑھے تب بھی ملیں گی، اور دل کے یقین کے بغیر اسلام کی حالت میں پڑھے تب بھی ملیں گی. ہاں جب نہیں کوئی اجر ملے گا، کوئی ثواب ملے گا تو وہ تب ہوگا کہ جب دل اس کی نفی کر رہا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. دیکھیے ان دو چیزوں کو آمنے سامنے رکھیے، عدل و انصاف اور مغفرت، بخش دینا، معاف کر دینا، ٹو forgive. جہاں تک عدل و انصاف کا تعلق ہے، عدل و انصاف کی بات تو وہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، مہربانی ہوگی، عنایت ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے اس کمی کو معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا. آپ سے آپ سوال کھڑا ہو گیا نا کہ پھر مومن کون ہے؟ یعنی بدو کہہ رہے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان والے ہیں تو ان کی ایمان کی نفی کی جائے، نہیں تم ہرگز مومن نہیں ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اعمال قبول بھی کیے جا رہے ہیں. سوال پیدا ہوا نا کہ پھر مومن کون ہے؟ اب وہ مومن کی تعریف آ رہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر. کیسا ایمان؟ ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک میں نہ پڑے. یعنی ہم اگر اپنے ذرا گریبانوں میں جھانکیں، اپنے دل میں ذرا جھانک کر دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمارا یقین جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. کبھی اللہ پر یقین ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا.
کبھی ایمان بڑا گہرا ہوتا ہے، کبھی ذرا ہلکا ہو جاتا ہے، نہیں ڈاواں ڈول، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی بہت ایمان اور کبھی ایمان کی بہت کمی، کبھی اللہ سے شکوہ شکایت ہوتا ہے ہمیں، اور کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں چلتی رہتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، یاد رکھیے گا. لیکن اگر ہمارے اندر جراثیم آئیں گے منافقت کے تو پھر خطرے والی بات ہے. لیکن بہرحال ایمان ایمان ہے، اس کی اپنی شان ہے. وہ شان کیا ہے کہ مومن کہلانے کے حقدار تو صرف وہی ہیں، مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اس شان سے لائیں کہ کبھی شک میں نہ پڑے، شائبہ بھی نہ ہو شک کا، کوئی دھبا بھی نہ ہو شک کا، کلیئرٹی ہر وقت. اچھا ذرا کھولیں ایمان کو، ایمان ہے کیا چیز؟ ویسے تو ساری ایمان کی تفاصیل ہیں، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان. لیکن موٹے ایمان دو ہیں، اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان، یا تیسرا آخرت بھی شامل کر لیجئے، وہ بھی بڑا اہم ایمان ہے. اب ایک شخص اسے یقین ہے اللہ پر، ایک ہے صرف ماننا. ہم سب مان کر ہی دائرہ اسلام میں آئے نا، اور بہت سی باتیں ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کائنات کا پتہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، ایک تنکا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، ہوا کا جھونکا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتا، کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے ایمان ہیں. ہم ان باتوں کو اصولاً مانتے ہیں اگر یہ یقین نہیں ہے. بعض اوقات آ بھی جاتا ہے یقین. اب جب حادثہ ہوگا، کوئی بھی حادثہ پیش آئے گا، اب لفظ حادثہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی نفی ہے. اچانک ہو گیا، اچانک کیسے ہو گیا؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمیشہ سے وہ تقدیر کے رجسٹر کے اندر ان بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا ہے. وہ جو حدیث آتی ہے کہ انسان رحم مادر میں اپنی ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن نطفے کی شکل میں، پھر علقہ کی شکل میں، پھر مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اپوائنٹ کرتا ہے جو اس کی روح کو لا کر اس کے انڈر کنسٹرکشن جسم کے ساتھ لا کر ملحق کر دیتا ہے، اور یہ باتیں جو ہیں وہ لکھ دیتا ہے، طے کر دیتا ہے کہ یہ شخص کتنی عمر پائے گا، کتنا رزق کھائے گا، اور یہ نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا. ہمارا تو ایمان یہ ہے. پھر حادثہ کہاں سے ہو گیا؟ یعنی جو جس کو ہم حادثہ سمجھ رہے ہیں کہ اچانک ایسا ہو گیا، کسی کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ہمارا سب کا معاملہ یہی ہوگا نا کہ ہم کیا سوچیں گے، اوہو کاش کہ میں نے اس کو موٹر سائیکل لے کے نہ دی ہوتی، کاش کہ آج موٹر سائیکل پنچر ہی ہو گئی ہوتی، کاش کہ وہ بیمار ہو گیا ہوتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پر جو انسان کا ایمان ہے اس کی کمی کی وجہ سے زبان پر الفاظ آ رہے ہیں. سیدھی بات کیا ہے کہ اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اس کی اتنی ہی عمر تھی، یہی ہونا تھا. اب جتنا جتنا ایمان گہرا ہوتا چلا جائے گا اس میں گہرائی آتی چلی جائے گی، سکون ملتا چلا جائے گا. ہمارے ایک ڈاکٹر دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک فیملی آئی ہے بچے کو لے کر، اور میں نے بچے کو ٹریٹ کیا، بچہ کافی بہتر ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ دیندار لوگ تھے، داڑھیوں والے، تو میں نے ان سے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے بچہ ٹھیک ہے لے جائیں. تو انہیں خود ہی خواہش کا اظہار کیا، جی کوئی گل نہیں، ایک رات ہو رکھ لو تو اسٹیبل ہو جائے ذرا اچھی طرح بچہ، پھر لے جاؤں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کہتے جی میرے آفس میں نرس آئی بھاگتی ہوئی کہ جی میں بچے کو غلط انجیکشن لگا بیٹھی ہوں، بچہ فوت ہو گیا. کہتے میں بھاگتا ہوا باہر آیا، اب اپنی طرف سے کہتے میں جو لواحقین تھے بچے کے ان سے میں
ایک معذرت کرنے کے لیے ان کی طرف آیا تو انہوں نے پہلے کہا کہ بس جی ڈاکٹر صاحب اللہ نے رحم منظور. یہ ہے ایمان. سورۃ تغابن میں اس کو یوں کہا گیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. نہیں آتی کوئی مصیبت، کوئی واقعہ پیش نہیں آتا مگر اللہ کی اجازت سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف کہ میں نے کیا ہے. کچھ دیا ہے تو میں نے دیا ہے، کچھ لیا ہے تو میں نے لیا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے تھے اور اسی کے پاس لوٹ کے جانے والے. لیکن جب انسان اس ایمان کو بھولے بیٹھا ہوتا ہے، ایمان ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس، ہم مانتے ہیں ان سب حقائق کو، لیکن بھول جاتے ہیں، یقین نہیں ہوتا، تو پھر ہم ادھر ادھر جو ہے ٹکرے مارتے ہیں. لیکن یوں ہی اللہ یاد آئے گا تو سارا غم ختم ہو جائے گا. اب ایمان باللہ کیا ہے؟ کہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، میرا خالق، میرا مالک اللہ ہے. میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف واپس لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ ہے میرا ایمان. لیکن میں بھول جاتا ہوں. اب جوں جوں مجھے یہ یقین آئے گا کہ یہ میں جو ہے یہ اپنا نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا ہوں، اور میرا جسم، میری جان، میری اولاد، میرا مال، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اب جتنا مجھے اس پر یقین آتا چلا جائے گا میرے اندر تبدیلیاں آئیں گی. پہلی تبدیلی تو وہی آئے گی کہ یقین، سکون، اطمینان. اور پھر جب یہ چیز ذہن میں آ کے بیٹھے گی کہ یہ جسم، یہ جان، یہ خون، یہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ پکار رہا ہے مجھے کہ میری امانت مجھے واپس کرو. یہ مال جو میں نے دیا میرے راستے میں لگاؤ. یہ جسم و جان، اس کی توانائیاں جو میں نے دی ہیں یہ میرے راستے میں لگاؤ. پھر انسان کو اللہ کے راستے میں نہ مال لگانے میں کوئی تکلیف ہوگی، تکلیف تو بہت دور کی بات ہے، ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوگی، نہ اپنی جان کھپانے میں اور نہ اپنی جان دینے میں اس کو کوئی دقت پیش آئے گی. کیوں؟ اس کو یقین حاصل ہو گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے. اچھا، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اور یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اس میں شہید کا بڑا اجر ہے. میں ایک دوں تو مجھے 700 گنا تک اجر مل سکتا ہے. اب جوں جوں یہ یقین بڑھتا چلا جائے گا تو پھر دنیا سے اس کی بے رغبتی لازم ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان لگانا، اپنا مال کھپانا، اپنا سب خرچ کرنا، اس کے لیے وہ انتظار کر رہا ہوگا کب مجھے کال آئے تو میں رسپونڈ کروں، کب مجھے بلاوا آئے تو میں حاضر ہو جاؤں. تو ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور رسالت اور آپ کے لایا ہوا قرآن، ان کا سب سے اہم پیغام کیا ہے کہ یہ دنیا کل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت میں. وہ ایک صاحب نے سنایا، میں خود تو اس کا عینی شاہد نہیں ہوں، بڑی دلچسپ بات کہ میاں نواز شریف صاحب جب دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے جنوبی کوریا کے جو سابق وزیر اعظم تھے ان کو دعوت دی کہ جی آپ ہمارے ملک میں آئیں اور کچھ دن گزاریں، اور پھر ہمیں بھی آپ مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم بھی ایشین ٹائیگر بن جائیں، فائنینشیل ہم بڑی اسٹرانگ ہو جائیں فائنینشلی. وہ ان کا خواب تھا. تو انہوں نے 2 ہفتے گزارے، اور 2 ہفتے کے بعد پھر انہوں نے میاں صاحب سے ملاقات کرنی تھی. تو انہوں نے ملاقات کی تو میاں صاحب نے بڑا اینکشیسلی ان سے پوچھا کہ سر what do you suggest for us؟ تو انہوں نے کہا مسٹر شریف what can I suggest you when your people believe that the real life starts after death؟ پرائم منسٹر صاحب، میاں صاحب، میں مسٹر شریف
میں آپ کو کیا مشورہ دوں؟ جب آپ کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی ہے ہی موت کے بعد، تو میں اس زندگی کی کیا ہونے تک ترتیب بتاؤں؟ تو جب انسان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، آخرت کی زندگی ہے، تو پھر انسان کی اس دنیا سے دلچسپی لازماً کم ہوگی۔ پھر وہ ساری جو ہم باتیں پڑھ کے آئے ہیں، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، یعنی یہ سب چیزیں ایمان یوں یوں اندر داخل ہوتا چلا جائے گا، اور یہ برائیاں جو ہیں وہ اندر سے نکلتی چلی جائیں گی، دنیا کی محبت کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، اور آخرت جو ہے وہ انسان کے سامنے ایک جیسے لچائی ہوئی نظروں سے انسان دیکھتا ہے نا کہ میں کب ان باغات میں جاؤں، میں کب یہ نعمتیں حاصل کروں۔ تو جب انسان کی نظر ادھر ہوگی، انسان کی چاہت یہ ہوگی، تو پھر اس کے لیے مرنا بڑا آسان ہوگا۔ تو انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً مومن تو بس وہی ہیں، مومن کہلانے کے حقدار، یعنی اصل مومن کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے معنی ایسے کہ ثم لم یرتابوا، پھر انہیں کوئی شک نہ ہو، کبھی شک میں مبتلا نہ ہوئے ہوں۔ لازمی نتیجہ نکلے گا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ اولئک ھم الصادقون، اپنے دعوی ایمان میں سچے تو صرف یہی لوگ ہیں، اپنے دعوی ایمان میں، یعنی دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان بھی مومن ہونے کا، دعویٰ کر رہے ہیں منافق بھی مومن ہونے کا، اور دعویٰ کر رہے ہیں یہ بھی مومن ہونے کا، اپنے دعوی ایمان میں سچے صرف یہی ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، سچے تو بس یہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قل اتعلمون اللہ، یہ کنکلوڈنگ 3 آیات ہیں، یعنی یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہی قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، مسلمان ہیں لیکن ابھی ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب ان سے خطاب ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، دین جتلاتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اسے تمہارے دلوں کی کیفیت بھی معلوم ہے، تم کتنے مسلمان ہو، کتنے مومن ہو یہ بھی معلوم ہے، تمہارے دل میں خلوص کتنا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ اس حدیث کو سامنے لائیے نا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب پیش ہوگا۔ ایک جو دنیا میں سخی مشہور تھا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں ڈھیروں مال دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا تجھے راضی کرنے کے لیے، لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے مال اس لیے دیا تھا لتقال سخیا، تاکہ تجھے سخی کہا جائے، وقت کی وہ کہا جا چکا، لہٰذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوا گا کہ اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر، منہ نیچے کی طرف ہو تو گھسیٹو، یعنی اگر کمر کے بل گھسیٹیں گے تو زخم تو آئیں گے، لیکن آپ تصور کیجئے اگر منہ کے بل گھسیٹا جائے گا تو ناک جو ہے وہ علیحدہ تکلیف میں ہوگی، کان علیحدہ، آنکھیں علیحدہ، ٹھوڑی علیحدہ، دانت علیحدہ، ہونٹ علیحدہ، تو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم پہ پھینک دو۔ دوسرا شخص ہوگا کہ جو شہید کہلاتا تھا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے احسان جتلا کر پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جنگ کی اور جان قربان کر دی، لترضا، تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو بھی جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا لتقال جریا، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اس کا بھی وہی انجام۔ تیسرے نمبر پر ایک عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ میں نے تجھے اپنی کتاب کا علم عطا کیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور وہ علم دوسروں کو منتقل کیا تجھے راضی کرنے کے لیے، لترضا، کہ تو راضی ہو جائے۔ فقد قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو میرے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، میری نیتوں کو جانتا ہے، میرے ارادوں کو جانتا ہے،
میں کوئی کام کیوں کر رہا ہوں اس کو بھی جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، اور یہ عام ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں ہوتا ہے۔ یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں، ان کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ان میں سے مخلص ورکر بھی ہوتے ہیں، اور ان میں سے وہ مفاد پرست ورکرز بھی ہر جماعت کے اندر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ مفادات کے لیے آتے ہیں، اور جب فتح ہوتی ہے تو پھر امید رکھتے ہیں کہ ہمیں نوازا جائے گا، یہ ان کو ذہن میں رکھ کے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ منون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دو کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اصل میں اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے۔ ہداکم للایمان، ایمان کی ہدایت دی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ وہ جو اوپر فرمایا تھا کہ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو گے یقین کے نہ ہونے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا اور تمہیں بدل دے گا ان تمام اعمال کا۔ اسی کا کیا ہے کہ ایک اور بھی انعام ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے اور قریب کرتا ہے۔ عمل سے انسان میں قرب پیدا ہوتا ہے۔ ہم نماز میں پہلے باقاعدہ نہیں ہے، آج سے باقاعدگی شروع کر دیں تو آپ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت محسوس کریں گے۔ آپ پہلے تلاوت نہیں کرتے باقاعدگی سے، آج آپ عزم کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم باقاعدگی سے تلاوت کریں گے، آپ اپنے دل میں اس کی ایمان کی حلاوت محسوس کریں گے۔ آپ نے کبھی سیرت النبی نہیں پڑھی، لیکن آپ سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں آپ محسوس کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ درود شریف پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن آپ آج سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام شروع کریں گے تو کر کے دیکھیے، آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت جو ہے وہ فیل ہوتی ہے انسان کی۔ تو قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی کہہ دو کہ مجھ پر تو احسان نہ جتلاؤ اپنے اسلام کا، ہاں اللہ کا تم پر احسان ہے ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ڈائریکٹ کیا ہے، اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈالا ہے۔ یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ اگر اسلام ہے تو تم آگے بڑھو گے تو پھر جو آبجیکٹو ہے، ایم ہے، گول ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ اسلام میں سچے ہو، یہ شرط ہے۔ یعنی اگر کوئی منافق ہے اس کا دعویٰ اسلام ہی جھوٹا ہے، لیکن اگر تم مسلمان ہو اور تم صدق دل سے اللہ کو مانتے ہو اگرچہ یقین نہیں، تو اس کو فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں، اگر تم اپنے اسلام میں سچے ہو۔ یہ مضمون کئی اسلوب سے آیا ہے۔ اگر آپ حدیث جبرائیل کا مطالعہ کریں، یہ حدیث جبرائیل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محفل میں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ سوالات پوچھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اب ایمان پر جو ان کا سوال ہے اس کا جواب کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایمان، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ لیکن وہاں کے الفاظ ہیں ان تشہد، تو گواہی دے، یعنی زبان سے ان ایمانیات کی گواہی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کا تقاضا ہے۔ لیکن اگلا سوال جب انہوں نے پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو وہاں آپ نے تو مینا کے الفاظ استعمال کیے کہ تو ایمان رکھے۔ یہاں ایمان جو ہے یقین کے، ان کمپیریزن ٹو شہادت اگر آپ کریں گے، ایک ہے زبان سے گواہی دینا، ایک ہے یقین رکھنا، ان تؤمن باللہ، اور پھر تو تقریباً وہ جو الفاظ ہیں ایمان مفصل کے، وہ تھوڑی ترتیب کے فرق کے ساتھ آپ نے بیان کیے کہ ان پر یقین رکھنا۔
ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام رازوں کو، تمام سیکرٹس کو، تمام چھپی باتوں کا جاننے والا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو غیب کا لفظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے، یہ ود ریفرنس ٹو اس ہے، ہمارے ریفرنس سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز موجود ہے آنے واحد میں۔ ہمارے لیے زمانے تین ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہی حال ہے، جو ہو چکا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو ہے وہ تو ہے ہی سامنے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جیسے حضرت باجزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسا منظر ہوگا جب کچھ نہیں تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا؟ تو انہوں نے کہا الان کما کان، ابھی تو وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا ہے، لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کے برابر ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ وہ جب چاہے گا اس کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی، کلمہ کن سے، اور جب وہ کہے گا کہ اٹ شوڈ ناٹ ایگزسٹ اینی مور، اس کو اب ایک لمحہ بھی اور زندہ نہیں رہنا چاہیے، موجود نہیں رہنا، تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ آج بھی تو ایسی ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ یقین اور ایمان کی باتیں ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں معرفت کی باتیں ہیں، تو بات ایک ہی ہے، الفاظ کوئی بھی آپ استعمال کر لیں۔ معرفت کیسے کہتے ہیں؟ پہچان۔ جس نے رب کو پہچان لیا، جس نے اس کائنات کی، اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا، وہ حقیقت کیا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں، یہ عارضی ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے، اصل زندگی وہ زندگی ہے۔ تو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام رازوں، تمام سیکرٹس، تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ حضرات اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ 23 نومبر کو ہوگا انشاءاللہ، یہیں لی گرینڈ مارکی میں، اور وہ عشاء کے فوراً بعد شروع ہوگا، اور اس کا بھی 9 بجے انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ ایک گزارش میں بھی کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ باقاعدگی سے تشریف لا رہے ہیں، اور مجھے حسن ظن ہے کہ آپ اس درس سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں، محظوظ بھی ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے ایمان میں بھی تقویت آپ کو مل رہی ہے۔ تو یہ اب آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو، احباب کو بھی ساتھ لے کے آیا کریں، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بڑی جزا دے بھائی حنان صاحب کو کہ جو یہ ہال جو ہے بالکل فری دیتے ہیں اس پروگرام کے لیے، تو ان کے اس ایثار کا پورا فائدہ جو ہے وہ شیخ پورے کے اہالیان کو اٹھانا چاہیے، اور اس ہال کو بھرنا چاہیے۔ کیسے بھرے گا کہ آپ اس کو اگر اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال، کہ تم میں سے کوئی شخص، آج جس کا ذکر ہو نا ایمان کا، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی جو ریکوائرڈ لیول ہے ایمان کا اس کو ٹچ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اس میں انسان کا جو مزاج ہے نا وہ بڑے گندا مزاج ہے۔ وہ میں نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے نا 100 روپے کی، تو میں جیب میں ہاتھ ڈالوں تو 2 نوٹ نکلیں، ایک نیا اور ایک ذرا میلا سا، میں آپ کو میلا دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی نیچر ہے، اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے کہ میں وہ میلا نوٹ اپنے پاس رکھوں اور آپ کو اچھا دوں۔ اچھا آپ یہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ دل میں ایمان پیدا ہوا، کر کے دیکھیں آپ یہ چیز۔ آپ کا فرمان غلط تو نہیں ہو سکتا نا کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے کوئی شخص وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا تو مومن ہو نہیں سکتا۔ تو اپنے بھائی کے لیے بھی، جس کو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، مفید پاتے ہیں، اپنے بھائی کو بھی دیں۔ خاص طور پر اپنی نوجوان نسل، ہماری نوجوان نسل جو ہے، جو کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں پڑھی ہے، اس کو ایک ایسا شخص کہ جس نے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل نہ کی ہو وہ اس کو گائیڈ نہیں کر سکتا، بڑی مشکل سے گائیڈ کرے گا، اس لیے کہ ان کا محاورہ اور ہے، ان کی ووکیبلری اور ہے، ان کا ایکسپریشن اور ہے، ان کا بات کرنے کا انداز اور ہے۔ لیکن جو
وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. تو ہم لوگ جو کالج اور اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں، ہم اس آگ کی جو تپش ہے اب اگرچہ جب ہم نے پڑھا تھا اس سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے، اور ہم بھی بہت سی باتوں کو نہیں جانتے. اب ضرورت کس بات کی ہے کہ کچھ اور نوجوان جو ہیں وہ اپنا چراغ جلائیں اس شعلے سے، اور پھر وہ آ کر یہاں درس دیں. یہ کرنے کا کام ہے، یاد رکھیے گا. اگر ہم نے اس کام کی طرف توجہ نہ دی اور اپنی نوجوان نسل کو قرآن نہ پڑھایا، نوجوان نسل کو ان کے محاورے میں ہم نے قرآن نہ سمجھایا، تو ہماری نوجوان نسل ہمارے گریبان پکڑے گی. اللہ کی عدالت میں کہے گی کہ میرے والدین نے، میرے اساتذہ نے، میرے اہل محلہ نے وہ میرا حق ادا نہیں کیا اور مجھے قرآن پڑھایا ہی نہیں. تو اپرچونٹی ہے آپ کے پاس. کب اللہ تعالیٰ مجھے بلا لے، کوئی ہے گارنٹی میرے پاس کہ اگلی دفعہ میں نہیں آؤں گا یا آؤں گا؟ جلدی سے جلدی خود آئیں، اپنے بچوں کو لے کے آئیں، اپنے دوستوں کو، احباب کو لے کے آئیں، اپنے کولیگز کو لے کے آئیں، تاکہ اس کا استفادہ جو ہے وہ عام ہو اور سب لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں. اسی کے ساتھ میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. ربا تو نے اپنا یہ ملک ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے عطا کیا تھا. ہم بڑے نااہل ہیں تو اپنے خاص فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.